انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ سبع بدن قیاما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹ کھڑے ذبح کیے. ان کو کھڑے کر کے آپ نے اونٹ کو بٹھا کے لٹانا آپ کے بس کی بات ہے؟ سب مل کے اونٹ کو لٹا سکتے ہیں؟ نہیں لٹا سکتے ہیں. تو اونٹ کو جو ہے کھڑے رکھ کر ہی ذبح کیا جاتا ہے، آگے اس کا معاملہ آئے گا. تو 7 اونٹ آپ نے اس طرح سے نحر کیے. وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، اور آپ نے مدینہ میں 2 بکرے املحین، سفید اور کالا پن جس میں ہوتا ہے، بیسیکلی سفید ہو اور اس میں کچھ اس کے جو ہے گھٹنے اور اس کے پاؤں کا نچلا حصہ اور آنکھ کے اطراف کا حصہ کالا پن اس میں تھا. تو املح اس کو کہتے ہیں جس میں غالب یعنی سفیدی ہو اور کچھ کالے پیچز بھی ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ املح. تو آپ نے 2 بکرے جو ایسے رنگ کے تھے، سفید اور کالے پن والے، اور اقرنین سینگوں والے، ایسے بکرے آپ نے مدینہ میں ذبح کیے. ضحیٰ، عید الاضحیٰ میں ان کی قربانی آپ نے دی. تو مدینہ میں حج ہوتا ہے کیا؟ قربانی مدینہ میں ہوتی ہے؟ نہیں. تو معلوم ہوا کہ حج کے علاوہ بھی قربانی ہے، حج کے علاوہ بھی قربانی ہوتی ہے. اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الحج میں حدیث نمبر 1712 پر ذکر کیا ہے. سوال نمبر 10، کیا قربانی واجب ہے؟ کیا قربانی کرنا لازم ہے؟ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ قربانی لازم ہے، اور بعض علماء بلکہ جمہور علماء کا کہنا ہے کہ قربانی لازم نہیں ہے. کر لیا تو بہت اچھا، اور اگر نہ کرے تو گنہگار نہیں ہوگا. لیکن اس کی بہت تاکید ہے. جن لوگوں نے کہا کہ قربانی لازم نہیں ہے، اس سلسلے میں کیا دلائل ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجۃ، جب تم ذوالحجہ کا ہلال پہلا چاند دیکھ لو، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کترے. یہاں پر دلیل یہ مسلم کی حدیث ہے، کتاب الاضاحی میں ہے. یہاں پر الفاظ کیا ہیں؟ جب ذوالحجہ کا تم چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کے ارادے سے اس کو جوڑا ہے. کوئی کرنا چاہے قربانی تو وہ ناخن اور بال نہ کترے. تو یہاں پر یہ نہیں کہا کہ لازم ہے. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے اور تم میں سے کوئی روزے رکھنا چاہے، کیا ایسا ہوگا؟ نہیں، کیونکہ قرآن میں آیا اور حدیث میں بھی آیا کہ رمضان آئے تو روزے کیا ہیں؟ چاہے یا نہ چاہے فرض ہیں. اگر قربانی کا ایسا معاملہ ہوتا کہ چاہے نہ چاہے وہ تو فرض ہیں، تو آپ ایسا نہیں کرتے، آپ ایسا نہیں کہتے کہ تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، بلکہ آپ یوں کہتے کہ جو بھی جس پر بھی قربانی فرض ہے اس کو ایسا کرنا چاہیے. تو یہاں پر ارادے کے ساتھ آپ نے جوڑا ہے، اللہ کی طرف سے حکم کے ساتھ اس کو نہیں جوڑا ہے. تو بہت سارے علماء نے اس کو دلیل بنا کر پیش کیا اور کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی لازم نہیں ہے. اسی طرح سے ابو سریحہ الغفاری، یہ صحابی ہیں، ابو سریحہ سین سے، کہتے ہیں ادرکت ابا بکر، یا فرمایا او رأیت ابا بکر، کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، و عمر رضی اللہ عنہما، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو دیکھا. ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں کو دیکھا، لا یضحیان، دونوں بھی اس وجہ سے قربانی نہیں کرتے تھے، کراہیت ان یقتدی بہما، کہ لوگ ان کو دیکھ کے قربانی کرنے لگیں گے. یہ بھی پابندی سے کرتے ہیں تو لوگ بھی پابندی سے کریں گے، اس لیے کبھی وہ قربانی نہیں بھی کرتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ قربانی نہیں بھی کر سکتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز لوگ فرض سمجھ لیتے ہیں، تو بعض اوقات علماء کو ایسا کرنا پڑتا ہے کہ اس کو چھوڑ کے بھی بتانا پڑتا ہے کہ یہ نہیں بھی کیے تو آدمی گنہگار نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات ایک چیز جیسے لوگ لازم سمجھنے لگتے ہیں، تو ایسی صورت میں بعض اہل علم کبھی کبھار اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہاں دیکھو انہوں نے چھوڑا، اگر یہ فرض ہوتا تو کبھی چھوڑتے نہیں. اس کو امام البیہقی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھار ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قربانی نہیں بھی کرتے تھے.
تو اس سے یہ ثابت ہوتا اگر وہ واجب ہوتی یا فرض ہوتی تو کبھی چھوڑتے نہیں چھوڑتے۔ یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس مال نہ ہو، اس لیے کہ وہ عام طور سے خرچ کر دیا کرتے تھے اور بہت ہی فقر و فاقے میں جیتے تھے، تو یہاں پر وجہ یہ نہیں بتائی گئی کہ وہ مال نہیں تھا، وجہ یہ بتائی گئی کہ کہیں لوگ ان کو دیکھ کے یہ کرنے نہ لگے کہ یہ کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے، وہ اس وجہ سے چھوڑتے تھے، نہ یہ کہ ان کے پاس مال نہیں تھا۔ نمبر 11، کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے لیے نصاب شرط ہے، اور حنفیہ میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ جس آدمی کے پاس اتنا مال ہو کہ اس پر یعنی زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ کے نصاب میں آتا ہے تو اس پر قربانی ہوتی ہے، تو یہ بات کسی بھی دلیل سے ثابت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ کسی آدمی کے لیے کوئی چیز پہلے تو فرض کی جائے اس کی دلیل ہونا چاہیے، اور فرضیت کے لیے کوئی شرط اگر کوئی آدمی لگاتا ہے تو اس شرط کے لیے بھی دلیل ہونا چاہیے بلا سبب کے اور بلا دلیل کے ہم شرطیں نہیں لگا سکتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ نماز جو آدمی پڑھنا چاہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ نئے کپڑے ہونا چاہیے عید کی نماز کے لیے یا جمعہ کی نماز کے لیے یا 5 نمازوں کے لیے، تو آپ اپنی طرف سے شرط رکھ سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہو کہ ٹھیک ہے بھائی عید کے لیے نئے کپڑے پہننا بہت اچھی بات ہے، لیکن شرط ہے کہ اگر وہ کپڑے نہیں ہیں تو نہیں ہیں عید کی نماز بھی۔ تو ایسا کہہ سکتا ہے کوئی کیا آپ کے پاس نئے کپڑے ہیں؟ نہیں، تو پھر عید کی نماز بھی آپ پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ میں سے بعض جو ہے اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو شرط بنانے کے لیے دلیل چاہیے۔ تو قربانی کے لیے زکوٰۃ کا نصاب شرط نہیں ہے۔ ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انی لأدع الاضحى وانی لموسر، میں قربانی چھوڑ دیتا ہوں اور حالانکہ میں موسر میں مالدار ہوں لیکن میں بھی قربانی کبھی چھوڑ دیتا ہوں۔ کیوں؟ مخافۃ ان یری جیرانی انہ حتم علی، اس ڈر سے کہ کہیں میرے پڑوسی یہ سمجھنے نہ لگے کہ یہ میرے اوپر فرض ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس کیا ہے؟ مال ہے، موسر میں مالدار ہوں لیکن کبھی میں نہیں بھی کرتا ہوں تاکہ میرے پڑوسی یہ نہ سمجھنے لگے کہ قربانی کیا ہے، میرے اوپر فرض ہے۔ اس کو امام البیہقی نے روایت کیا سنن الکبریٰ میں، اور یہ روایت صحیح ہے۔ لیکن کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کی اہمیت نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے یا کرنا چاہیے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے دوسرے دلائل سے کہ قربانی کرنا چاہیے، یہ عمل چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ان حضرات کی وجہ کچھ اور تھی، انہوں نے چھوڑنے میں یہ وجہ نہیں بتائی اتنا اہم نہیں ہے، کیا یہ کہا؟ نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو لوگ بہت سیریس لینے لگتے ہیں، جتنی اہمیت ہے اس سے بھی زیادہ بڑھانے لگتے ہیں، ایسی صورت میں ایسا عمل کیا جاتا ہے، لیکن کیا اس کی اہمیت سیریس اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بہت اہمیت اسلام میں ہے، ایک آدمی اس کو چھوڑے نہیں، ورنہ یہ شروع نہ ہو جائے لوگ کہنے لگے دیکھو فلاں صحابی نہیں کرتے تھے میں بھی نہیں کروں گا، اگر ایسا کریں گے تو قربانی کا عمل ختم ہو جائے گا، یہ سنت غائب ہو جائے گی، اور غربا کا فقراء کا جو یعنی ان کی جو آسودگی ہے اس کے اندر ان کا جو کھانا ہے ان کا جو حق ہے ان کو نہیں ملے گا۔ تو قربانی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے، اور انہوں نے یہ حدیث موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طریقے سے بیان کی ہے، یعنی بعض سندوں سے ایسا آیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اور بعض سندوں سے ایسا آیا کہ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ کا قول یہ ہے۔ تو موقوف اور مرفوع دونوں طرح سے روایت آئی۔ کیا روایت ہے؟ من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو آدمی وسعت رکھتا ہو، اس کے پاس مال و دولت ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ شیخ الالبانی اس حدیث کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ مرفوع بھی آئی ہے، موقوف بھی آئی ہے، اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یعنی نبی کی بات نہیں ہے بلکہ کس کی بات ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس اعتبار سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ میں سے بعض نے ڈانٹا بھی ہے لوگوں کو قربانی نہ کرنے پر، ہاں جنہوں نے چھوڑا ان کی وجہ ہے۔ اب ہم کو کون دیکھ کے چلتا ہے؟ ایک آدمی ہے، کوئی اس کو نہ پوچھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، وہ کہے میں بھی نہیں کروں گا، تو اس نے کرنا چاہیے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اس نے قربانی کرنا چاہیے۔
یہ حدیث مسند احمد، ابن ماجہ اور حاکم میں موجود ہے۔ ایک اور روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کی اہمیت ہے۔ برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، برا ابن عازب کہتے ہیں ذبح ابو بردہ قبل الصلاۃ، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے پہلے ہی، عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابدلها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ان کو، قربانی تم نے عید سے پہلے کر دی، اب اس کے بدلے اور کرو، اس کے بدلے اور کرو، ابدلها۔ قال لیس عندی الا جذعہ، میرے پاس تو بس جذعہ ہے، یعنی میرے پاس 1 سال کی عمر کا جانور نہیں ہے، میرے پاس ایسا بھیڑ ہے، بھیڑیا نہیں، بھیڑ جو مینڈا جس کو آپ کہتے ہیں، جذعہ، جو 1 سال سے کم کی عمر کا ہے، میرے پاس بس وہی ہے۔ اب ایک تھا میرے پاس 1 سال بھر کا، اس کو تو میں نے ذبح عید کی نماز سے پہلے کر دیا، اب یہ میرے پاس دوسرا ہے، وہ جذعہ ہے، مسنہ نہیں ہے۔ تو شعبہ کہتے ہیں وہ احسبہ قال ہی خیر من مسنہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ صحابی نے یوں بھی کہا کہ وہ مسنہ سے بھی زیادہ اچھا ہے، یعنی اچھا ہٹا کٹا ہے، سال کا تو نہیں ہے لیکن سال والے سے بھی زیادہ موٹا تازہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اجعلها مکانہا، ٹھیک ہے یہ جو جذعہ ہے تم اس کے بدلے ذبح کرو، یعنی تم نے جو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی واپس سے اب تم قربانی کرو۔ وَلَن تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، اور اب اس طرح کی قربانی 1 سال سے چھوٹا جانور، مسنہ سے کم والا جانور تمہارے بعد تمہارے سوا اور کسی کے لیے نہیں ہوگا، اب کہ تم کر لو، اس کے بعد اب کسی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کل دوسرا بھی آئے کہ میں بھی 1 سال سے کم والا کرتا ہوں، نہیں، یہ صرف تمہارے لیے ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے کتاب الاضاحی میں ذکر کیا ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر قربانی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی، آپ کہتے ٹھیک ہے ہو گیا کوئی بات نہیں چھوڑ دو، آپ نے کیا کہا، تم نے عید سے پہلے کر دیا، ہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی، اور ایک جانور قربانی کرو، یعنی یہ چھوڑنے والا عمل نہیں ہے، یہ کرنے والا عمل ہے۔ جن صحابہ نے ترک کیا اس کی ایک وجہ ہے، لیکن جس کے لیے وہ وجہ نہیں ہے وہ قربانی کو چھوڑے، وہ قربانی کو نہ چھوڑے، وہ قربانی کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی کہے کیسے معلوم پڑے گا ہماری طاقت ہے کہ نہیں ہے، آپ چیزیں خریدتے ہو، کوئی آدمی بائک خریدتا ہے، کوئی آدمی موبائل خریدتا ہے، کوئی آدمی کمپیوٹر خریدتا ہے، اس کے لیے کوئی نصاب کا کیلکولیشن اس کے پاس ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے اپنے پاس پیسے میرے پاس ہیں، ہاں میں خرید سکتا ہوں، تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ قربانی کے لیے جانور خرید کے چارے کے محتاج ہو جاؤ گے، پوری سب تو خرید لیا، آپ چارے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ غریب ہو جاؤ گے جانور خرید کر، آپ کی اپنی گھر کی تنخواہ اور گھر کا خرچ بھی نہیں چلے گا، تو آپ مت کرو۔ لیکن اگر آپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے اور آپ جانور خرید کے بھی آپ غریب نہیں ہو جاتے، تو آپ کو قربانی کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا کوئی نصاب نہیں ہے، کیسا سمجھے گا آپ کو خود سمجھتا ہے، اتنا کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو 12ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلام میں قربانی کی تاکید ہے، قربانی کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ نمبر 13، کیا قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یا دوسرے سوال میں، کیا قربانی کے لیے قرض لینا چاہیے؟ جب قربانی فرض نہیں ہے تو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ وہ فرض ہی نہیں ہے تو قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہتا ہے میری تمنا ہے، میں زندگی بھر غریب رہنے والا ہوں، ایسا لگتا ہے تو میں قرض لے کر قربانی کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھ کو نیکی ملے قربانی کی، اگر کوئی آدمی ایسا چاہتا ہے تو کیا وہ قرض لے سکتا ہے؟ تو اہل علم نے کہا ہے کہ اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ گنہگار نہیں ہوگا، اس کی قربانی صحیح ہے اگر وہ قرض لے کر ایسا کرتا ہے۔ اسی لیے شیخ بن باز کہتے ہیں وَلَا حَرَجَ أَن يَسْتَدِينَ الْمُسْلِمُ لِيُضَحِّيَ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْوَفَاءِ، کسی مسلمان کے لیے قرض لینا قربانی کے لیے اگر اس میں طاقت ہو قرض لوٹانے کی تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی منائی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی منائی نہیں ہے۔ تو کوئی آدمی قرض لے کر اگر کوئی قربانی کرتا ہے
کیا اسی طرح سے حج بھی کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا حج، اس کا عمرہ اور اس کی قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا فرض حج اس سے ثابت ہوگا؟ نہیں، کیونکہ اب تک فرض ہوا نہیں تھا۔ کل کو واپس مال آ جاتا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب مال آیا، اب فرض ہوا، اب نمبر لگاتے رہا۔ پہلے تو نے اپنے طور پر کیا تھا، وہ نفل ہوا تیرا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو قرض لے کر ایک آدمی قربانی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی صحیح ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں قربانی کرنے والے سے متعلق کیا احکام ہیں۔ سوال نمبر 14، کیا ایک گھر میں ہر شخص کو قربانی کرنا چاہیے؟ یعنی ایک گھر میں کئی لوگ ہیں، باپ کماتا، بیٹا کماتا، پوتا کماتا، اور بعض اوقات گھر میں خواتین بھی ہوتی ہیں، ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے، لیڈیز کی ڈاکٹر ہے، تو وہ بھی کماتے ہیں۔ تو کیا ہر ایک پر یعنی اس کے مال و دولت کی وجہ سے قربانی لازم ہے؟ اس بارے میں کیا جواب ہے، کیا فیصلہ ہے؟ اگر سب کے سب ایک خاندان شمار ہوتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں کھاتے پیتے ہیں، ایک ساتھ سب کا معاملہ ہے، وہ ایک فیملی اگر کاؤنٹ ہوتی ہے تو چاہے ہر ممبر کمانے والا ہو، بڑا جب قربانی کرے گا چھوٹوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ الگ الگ رہتے ہوں، الگ الگ کھاتے پیتے ہوں، چاہے بہت محبت کرتے ہوں ایک دوسرے سے، لیکن الگ الگ فیملیز ہیں، وہ بیٹا الگ ہو گیا، فلاں بیٹا الگ ہو گیا، بیٹی تو شادی ہو کے چلی گئی، اس طرح سے اگر معاملہ ہو گیا، پوتے نواسے بھی ہو گئے ہیں، وہ بھی الگ الگ جاب پہ ہیں اور الگ رہتے ہیں، تو اگر سب الگ ہو چکے ہیں تو اب یہ الگ فیملیز شمار ہوں گی۔ لیکن سب اگر ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک گھر میں ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ایک چولہا ان کا ہے، ایک فیملی ہے، ایک کچن ہے ان کا، تو ایسی صورت میں وہ ایک خاندان شمار ہوں گے۔ وہ خود سمجھتے ہیں کہ ہم ایک خاندان ہے کہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایک جانور پورے خاندان کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، چاہے اس میں کتنے بھی لوگ ہوں، کتنے بھی لوگ کماتے ہوں۔ عطا ابن یسار کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، سألت ابا ایوب الانصاری، میں نے ابو ایوب الانصاری سے پوچھا، کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسی ہوتی تھیں؟ کہتے ہیں فقال کان الرجل یضحی بالشاة عنہ عن اہل بیتہ، آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کر دیتا تھا، اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری یا بکرا، شات بکری کو کہتے ہیں، وہ قربانی کر دیتا تھا۔ فیأکلون ویطعمون، تو وہ خود بھی کھاتے تھے اس کو، دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ حتی تباہ الناس فصارت کما ترى، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگ گئے اور حال ویسا ہو گیا جیسا کہ تمہارے سامنے ہے۔ لوگوں میں کیا آیا؟ میں نے زیادہ جانور قربان کیے، ہماری فیملی کی طرف سے 15، ہماری فیملی کی طرف سے 10، 2، 4، تو اس لوگوں میں فخر ہونے لگا اور لوگ ایک سے زیادہ جانور نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے کرنے لگے۔ تو یہ ایسا حال ہو گیا، دیکھو تم زیادہ جانور قربان ہو رہے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کی قربانی دے دیا کرتا تھا۔ اس کو امام الترمذی، ابن ماجہ اور اسی طرح سے امام مالک نے موطا میں، اور اسی طرح سے امام البیہقی نے الکبریٰ میں روایت کیا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک خاندان کی طرف سے اس گھر کا بڑا ایک جانور کی قربانی دے دے تو سب کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کون کیا کما رہا ہے، کون کتنا کما رہا ہے، یہ اس میں ایشو نہیں ہے، تو ایک گھر کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ سوال یہاں پر ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگوں کو زیادہ جانور کی قربانی دینا ہے، چلتا گیا ایسا کیا؟ سوال نمبر 15، کیا ایک آدمی کئی جانوروں کی قربانی دے سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، اگر کسی کی بہت تمنا ہے، وہ ایک سے زیادہ جانور کی قربانی دینا چاہتا ہو تو دے سکتا ہے۔ مثلا کسی گھر میں 50-100 لوگ ہیں، بڑی فیملی ایک دم، اور وہ کہیں گے کہ بھائی ہم کاٹیں گے اور ہم ہی کھا لیں گے، بانٹیں گے کیا؟ جانور ذبح کریں گے
اتنا گوشت تو ہم لوگ ہی ہڑپ کر جائیں گے، ہم لوگ ہی ہضم کر جائیں گے، باہر کس کو کیا دیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ جانور قربان کریں، تو کیا وہ حرام ہے زیادہ جانور قربان کرنا؟ حرام نہیں ہے۔ صحابی نے جو بات کہی وہ یہ حتی تباہ الناس، فخر کے طور پر زیادہ جانور قربان کرنا غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی سبب سے، شرعی سبب سے اگر زیادہ جانور قربان کرتا ہے تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 بکروں کی قربانی دیتے، وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْن، اور میں بھی 2 بکروں کی قربانی دیتا ہوں۔ اس کو امام البخاری نے کتاب الاضاحی میں ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی آدمی اگر ایک سے زیادہ جانور قربان کرتا ہے تو وہ جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، اچھی بات ہے، اگر وسعت اللہ نے دی تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو امام البخاری نے کتاب الاضاحی میں روایت کیا ہے۔ نمبر 16، کیا مسافر قربانی کر سکتا ہے؟ کیا مسافر پر قربانی لازم ہے؟ پہلے ہم دیکھ کے آئے جو مسافر نہیں ہے اس پر لازم نہیں ہے، تو مسافر پر لازم ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ لیکن اگر کوئی مسافر سفر میں ہے، وہ سفر کی حالت میں کیا قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں وہ قربانی کر سکتا ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانور کو قربان کیا۔ ثم قال، پھر مجھ سے کہا، یا ثوبان، اے ثوبان، اصلح لحم ہذہ، اس جانور کا گوشت ذرا ٹھیک سے کر دے، یعنی ہڈی بوٹی سب جو بھی معاملہ اس کا ہے سب ٹھیک سے کر دے۔ اصلح لحم ہذہ فلم ازل اطعمہ منہا حتی قدم المدینہ، کہتے ہیں میں پھر وہ گوشت جو ہے آپ کو مسلسل کھلاتا رہا، وہ گوشت جو بھی تھا اس میں سے آپ کو کھلاتا تھا یہاں تک کہ ہم مدینہ لوٹے، یہاں تک کہ ہم مدینہ لوٹے۔ تو قربانی مدینہ میں ہوئی تھی یا مدینہ کے باہر؟ تو یہ سفر میں تھے اور سفر میں کھاتے رہے یہاں تک کہ کہاں پہنچے؟ مدینہ۔ تو معلوم ہوا کہ آپ قربانی کے ایام میں کہاں تھے؟ مدینہ سے باہر، یعنی آپ سفر میں تھے۔ تو اس کو امام مسلم نے اور اس سے امام النووی وغیرہ نے یہی استدلال کیا کہ سفر میں قربانی کر سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی مسافر اگر قربانی کرنا چاہے تو وہ قربانی کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 17، کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ کسی کے والدین اگر فوت ہو چکے ہیں، دادا نانا پردادا پرنانا دادا دادی جو بھی ہیں، ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کیا؟ تو بعض اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں، اس سال میں اور میری بیوی کی طرف سے ایک جانور، اگلے سال پھر دادا کی طرف سے، اس کے اگلے سال نانا کی طرف سے، جو اس طرح سے کرتے ہیں اس کی کوئی اصل اسلام میں نہیں ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی ایسے شخص کی طرف سے، مسلمان کی طرف سے جن کی وفات ہو چکی تھی، مستقلاً ایک جانور قربان نہیں کیا۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ یہ سلف سے ثابت نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ سے۔ پھر میت کی طرف سے طبعاً قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ اس میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی آدمی، یعنی اگر یہ کرے، بعض علماء نے کہا کہ کوئی آدمی اگر خود اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور اس میں ان کو بھی شامل کر لے جن کی موت ہو چکی ہے، تب تو یہ جائز ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہی ہے، سب کا نہیں، تو چلتا ہے، اس طرح سے بعض علماء نے کہا ہے۔ لیکن ایسا کسی نے نہیں کہا کہ مستقلاً میت کی طرف سے کرنا، میرے علم میں نہیں ہے ایسا۔ یہ اور یہ یعنی دلیل کے اعتبار سے بھی سلف سے نہیں ملتا ہے، بعد میں کسی نے کہا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے چیز ہم کو نہیں ملتی ہے۔ بعض لوگ اس کی دلیل دیتے ہیں، کیا دلیل دیتے ہیں؟ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ، شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاضحیٰ بالمصلی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مصلی میں، مصلی عیدگاہ کو کہتے ہیں، اضحیٰ یوم الاضحیٰ کو کہتے ہیں، عید کا دن، قربانی کا دن۔ تو میں نے آپ کو قربانی کے دن مصلی میں، عیدگاہ میں دیکھا،
فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش، آپ ممبر سے اترے، آپ کے پاس ایک بکرا لایا گیا، فذبحه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کیا، وقال، اور کہا، بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں سے ہر اس شخص کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی، یہ میری طرف سے اور میری امت میں ہر وہ شخص جس نے قربانی نہیں کی اس کی طرف سے ہے۔ اس کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے دلیل لی کہ کوئی آدمی، دیکھیے امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے قربانی مدینہ میں کی، کیا مکہ میں کچھ لوگ فوت نہیں ہو چکے تھے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس کے علاوہ یعنی کئی اور صحابہ ہیں جو فوت ہو چکے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ نے پوری امت کی طرف سے قربانی کی تو امت میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو اس وقت تھے زندہ، اور وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کی وفات ہو چکی تھی، تو یہ عام ہے۔ تو کہا کہ امت میں سب آ جاتے ہیں، زندہ اور میت سب، لہٰذا اس سے ثابت ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ کیا یہ دلیل صحیح ہے؟ یہ دلیل صحیح نہیں ہے، اگرچہ روایت صحیح ہے، لیکن اس سے دلیل یہ لینا کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ اگر اس سے دلیل لے رہے ہو، ایک کام کرتا ہوں میں بھی اور آپ بھی، ایسا کرو، اے اللہ یہ میری طرف سے ہے اور پوری امت میں سے ہر اس شخص کی طرف سے جس نے قربانی نہیں کی۔ آپ کر سکتے ایزا؟ ساری امت کی طرف سے آپ قربانی کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ آپ کی امت کہاں ہے؟ آپ کوئی نبی ہو، یعنی آپ کیسے اپنی امت کی طرف سے کس کی امت کی طرف سے آپ کرو گے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے جو آپ نے پوری امت کی طرف سے کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کوئی آدمی نہیں بولتا ہے میرے نانا، دادا، پردادا، لکڑ دادا، پکڑ دادا جتنے بھی ہیں اوپر تک سارے مسلمانوں کی طرف سے میں قربانی کرتا ہوں، کوئی کرتا ہے ایسا؟ اور کوئی آدمی کہا کہ جو پیدا ہونے والے ان کی طرف سے بھی ایڈوانس میں، کہ جب نبی کی امت میں آنے والے بھی تو ہیں نا، کیا جو گئے وہ صرف وہی ہے؟ تو اس سے میت کے لیے دلیل لینا صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس سے پوری امت کے لیے دلیل مل رہی ہے، چاہے وہ اس وقت موجود ہو، چاہے آگے آنے والا ہو، چاہے ماضی میں رہ چکا ہو۔ تو آپ اس کو ماضی والوں کے ساتھ خاص کریں، کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو اس سے وہ ثابت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس میں بہتر چیز یہی ہے کہ اس کو یہ مانا جائے کہ یہ خاص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ آپ ہی کی امت تھی، ہماری کوئی امت نہیں ہے۔ سوال نمبر 18، جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ کب تک بال اور ناخن نہ کترے، اور کوئی اگر غلطی سے کاٹ لیتا ہے تو اس کا کوئی کفارہ ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ ذبح یذبحہ، جس کا کوئی جانور ذبح کرنے کا ہو، جس کو وہ یعنی قربانی اس کی دینا چاہتا ہے، فَإِذَا أُحِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، جیسے ہی ذوالحجہ کا ہلال چاند پہلا دکھائی دے، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّي، وہ نہ اپنے بال کترائے، نہ بال کٹوائے اور نہ ناخن کترے، کب تک؟ جب تک کہ وہ قربانی نہیں کر دیتا، یعنی قربانی کرنے تک ایک تاریخ سے لے کر اس کو قربانی کرنے تک رکنا پڑے گا۔ جیسے اس کی قربانی ہو گئی اب اس کے بعد وہ کاٹ سکتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں قربانی کی وہاں جا کے نائی کے پاس وہ ضروری سمجھتا ہے کہ اب کاٹنا پڑے گا مجھ کو، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ وہ رکا رہے کب تک؟ قربانی تک۔ قربانی ہو گئی اب اس کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے؟ اب اس کے بعد بال اور ناخن کتر سکتا ہے، چاہے فوراً کترنا ہو، چاہے بعد میں ہو، جب بھی ہو، اب وہ آزاد ہو گیا، اب اس کے بعد جب چاہے وہ جو کرنا چاہے کرے۔ تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں آدمی کو جس کی قربانی ہے اس نے ناخن اور بال نہیں کترنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ آتے داڑھی کاٹ سکتے ہیں کیا؟ داڑھی، یہاں داڑھی کا کچھ ہے ہی نہیں ہے،
داڑھی تو آپ کو سال میں کبھی بھی نہیں کاٹنا ہے، تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ان دنوں میں داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جیسے ہی یعنی قربانی ہو گئی پہلے جا کے چہرہ بنا کے آتے ہیں یا چہرہ بگاڑ کے آتے ہیں۔ سوچیں تو قربانی کے بارے میں، یہ داڑھی کے بارے میں نہیں ہے، یہ کس بارے میں ہے؟ یہ سر کے بال کترانا یا اسی طرح سے ناخن کاٹنا، تو کوئی آدمی کاٹ سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی غلطی سے اس سے پہلے یعنی یاد نہیں رہا اس کو بال یا ناخن کتروائے تو کیا ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، بھول سے اگر کر دے تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے۔ اگر جانتے بوجھتے کرے تو گناہ گار ہوگا کیونکہ آپ نے کہا نہ کاٹے، تو نبی کے حکم کی مخالفت اس نے کی ہے، تو جانتے بوجھتے اگر کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ سوال یہ کہ یہاں پر کیا ایک آدمی مثال کے طور پر گھر میں 10 ممبر ہیں، بیوی، شوہر اور بچے، تو کون کون ناخن نہیں کتروائے؟ صرف شوہر قربانی کرنے والا یا گھر کے سارے لوگ؟ علماء نے کہا کہ جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے، یہ نہیں کہ اس کے سارے گھر والوں کے لیے بھی حکم ہو، کیونکہ آپ نے کس کو خطاب کیا؟ جو قربانی دے رہا ہو، یہ نہیں کہ باقی سارے لوگ گھر کے، بلکہ واقعی جو قربانی کر رہا ہے وہ آدمی بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ باقی گھر والے اگر ناخن کاٹتے ہیں، بال کاٹتے ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بچے بعض اوقات اسکول والے ہوتے ہیں اور ان کے ناخن وغیرہ بڑے ہو جاتے ہیں، اسکول میں پریشان کرتے ہیں لوگ، تو ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ کس کے لیے ہے؟ گھر کے ذمہ دار کے لیے جو قربانی دے رہا ہے۔